ہم بات کر رہے ہیں ترتیب کے اوپر، سیکوینس کے اوپر. قرآن نے کئی مقامات پر ایک سیکوینس کا یعنی چیزوں کی ترتیب دی ہے آیات کے اندر، اور ان میں بھی کچھ عجیب آبزرویشنز ہیں. آپ اس کا ملاحظہ کریں تو آپ کو کچھ چیزیں بڑی خوبصورت سامنے آئیں گی. یہ بہت آسان مثال ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جب ہم نے انبیاء سے ان کے میثاق لیے یعنی ان سے پکا وعدہ لیا. تو یہاں پر کہا ہے وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم. آپ کو نام تو سمجھ میں آ کے ہوں گے. کن انبیاء کے نام ہیں؟ نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ تاریخی ترتیب ہے نہیں؟ سب سے قدیم ان میں سے نوح، اس کے بعد تاریخی اعتبار سے ابراہیم، اس کے بعد تاریخی اعتبار سے موسیٰ، اور پھر آخر میں سب سے قریب رسول کے علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام. لیکن اس ترتیب کو توڑ کے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا ذکر پہلے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اور آپ سے، آپ کی طرف، آپ سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر باقی تاریخ کے شروع میں لے گئے بات کو. تو بات آپ سے شروع کی اور پھر تاریخ. اگر واقعی تاریخی ترتیب کا لحاظ کرنا ہوتا تو من کا کہاں پر آتا؟ آخر میں آتا. تو ہوتا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم وَمِن کا. اور کئی حکمتیں، اس میں سے ایک حکمت یہ یاد رکھ لیں کہ جو تمام انبیاء ہیں نا، ان تمام کے پیغام کا نچوڑ رسول کو دیا گیا علیہ السلام. یعنی اگر آپ نے ان کو سمجھ لیا، رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے نوح کو بھی سمجھ لیا، ابراہیم کو بھی سمجھ لیا، موسیٰ کو بھی سمجھ لیا، عیسیٰ ابن مریم کو بھی سمجھ لیا، ان چاروں کو سمجھ لیا. تو یہ ہے ایک ان کا خاص رتبہ اور خاص مقام جو صرف منکا کی ترتیب سے اس بات کو سامنے لایا گیا ہے. اس سے پہلے اس سے بھی مزید آسان مثال ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. بہت مشہور آیت ہے. اس آیت کو سورہ فاتحہ کی صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر سمجھا جاتا ہے. قرآن کے قواعد میں سے ایک اس کا قاعدہ یہ ہے کہ قرآن اپنی بات خود ہی ایکسپلین کرتا ہے، اپنی بات خود ہی سمجھاتا ہے. کوئی بات اختصار سے کہیں ایک جگہ پہ کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ، اور بعد میں کسی اور جگہ پر اسی بات کو کھول دیں گے. فاتحہ میں کہا تھا جن پر انعام کیا، الذین انعمت علیہم، وہ کون ہے جن پر انعام کیا؟ یہاں وہ بات واضح کر دی. تو یہاں پر 4 گروہوں کا ذکر ہے. نبیین، اور یہ اردو میں بھی الفاظ ہیں تو ان کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. صدیق کے معاملے، صدیق کا لفظ اس کو صیغۃ المبالغہ کہتے ہیں، بہت ہی زیادہ سچ کو تھامے رکھنے والا. صرف سچا ہی نہیں، ہر حال میں سچ کو پکڑے رکھنے والا اس کو صدیق کہتے ہیں. جو سچا ہو اس کو صادق کہتے ہیں، جو ہمیشہ سچا ہو اس کو صدیق کہتے ہیں، اور اس کو سچا دوست، سچے دوست کو بھی صدیق کہتے ہیں. لیکن صدیق کہتے ہیں، یہ صیغۃ المبالغہ ہے، بہت ہی زیادہ ہر حال میں جو کچھ بھی ہو جائے سچ کو تھامے رکھے، سچ کا دامن نہ چھوڑے، اس کو صدیق کہا جاتا ہے. یہاں پر آسان سی بات ہے کہ یہاں رتبے کی بات ہو رہی ہے. سب سے اعلیٰ رتبہ نبیین کا، اس کے بعد اس کے اگلے درجے میں صدیقین، جنہوں نے ان کی بات کو سچ مانا، جو مشکل بھی آئے اس سچ کو نہیں چھوڑنا، جو بھی تکلیف آئے، جو بھی لوگ کہیں، فیملی جو بھی کہہ دے، سوسائٹی دشمن ہو جائے، ہم نے انبیاء کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ان کی وفا نہیں چھوڑنی، وہ صدیقین ہوئے. اور اس کے بعد جو لوگ مارے گئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، شہداء ہوئے، وہ شہداء. اور پھر آخر میں وہ صالحین، اور تمام اچھے لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے، جنہوں نے اپنے آپ کو درست کیا، وہ صالحین. لیکن اس میں ایک عجیب لطیف بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر کم سے زیادہ کی طرف ترتیب جا رہی ہے. سب سے کم تعداد ان چاروں میں سے نبیین کی ہے، اور اس سے تھوڑی زیادہ تعداد کس کی ہے؟ صدیقین کی. اور اس سے زیادہ تعداد کن کی ہے؟ شہداء کی. اور سب سے زیادہ تعداد کن کی ہے؟ صالحین کی. اور بڑی خوبصورت چیز یہ ہے کہ جو آخر میں کہا نا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کیا خوبصورت ہیں یہ لوگ رفیق کے ناطے، کیسے زبردست رفیق ہیں یہ، کتنے خوبصورت رفیق ہیں. رفیق کا لفظ عربی میں رفق سے آتا ہے. رفق کہتے ہیں ٹیک لگا کر آرام کرنے کو، نرمی ٹیک. اگر کوئی بہت ہی آرام دہ صوفہ ہے تو اس کو مرفق کہا جاتا ہے. مرفقہ، مرتفق، ایسی جگہ جہاں آپ بیٹھیں جہاں میٹرس ذرا بہت ہی سافٹ ہو اور پیچھے آپ آرام سے ٹیک لگا لو. ایسا دوست جس کی کمپنی میں آپ ریلیکس ہو جاؤ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مہمان ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ فارمیلٹی ہوتی ہے اور آپ ذرا اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے انسان بن کے رہتے ہو. کچھ دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ پوری طرح ریلیکس ہو جاتے ہو، ہنسی مذاق، انفارمیلٹی. وہ کیسا دوست ہے؟ اس دوست کا کیا نام ہے؟ رفیق. عجیب بات ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ کیا ہے کہ یہ تمام 4 گروہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ رفیق. اور ہمیں ان کے ساتھ رفیق ہونے کا موقع ملے گا. سمجھ نہیں آتی بات، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے انبیاء کا ہم کتنا احترام کرتے ہیں، کتنا ان کا رتبہ ہے. اور اگر دیکھو ہماری تو تربیت ایسی ہے کہ اگر ابو گھر پہ آ جائیں تو سارے سیدھے ہو جاتے ہیں، ٹیچر کلاس میں آ جائے تو سارے سیدھے ہو جاتے ہیں، دوست آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے، کوئی اور آ جائے
یہی بات ہوتی ہے نا، ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، ایک ادب کا لحاظ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح سے بالکل ریلیکس نہ ہو جائیں. لیکن جنت کے تحفوں میں سے ایک تحفہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں کی آپس میں کیا ہوگی؟ رفق، نرمی، آرام سے آپ رہو گے، آپ کو ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. یو نو وحسن اولئک رفیقا، اللہم اجعلنا منہم، اللہ میں ان میں سے بنائے. اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی کہ کہاں نبی کا رتبہ، کہیں کسی صالح کا رتبہ، کیا کتنا بڑا فرق ہے ان دونوں میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی اپنی رحمت سے اس مقام کو اس مقام کے ساتھ رفیق بننے کا موقع دیا ہے. سبحان اللہ.